یہ طریقہ کار بتایا، یہ نہیں کہ اجتماعیت میں کئی معاملات پہ گڑبڑ اور اس سے ہم جڑ جائیں گے، طلاق کے مسئلے پہ گڑبڑ یا اور کچھ اس پر، تو اب قائم کرو نماز کو، تو نماز تو ستون ہے دین کا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اجتماعیت جو دعویٰ کرتی ہے ہم اقامت دین نظم العین کو لے کے چل رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی مقامات ایسا ملیں گے آپ کو کہ ان کی خود کی مسجد، بنیاد انہوں نے خود ڈالے، جگہ ان کی تھی، مسجد ان کی، سارے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں غیر مسلموں کو دعوت کی پروگرام، بتایا جاتا ہے کہ ہمارا نظم العین اقامت دین ہے۔ تو میرے بھائی سورہ جمعہ آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز کو قائم کرو فرمایا نا، اور نماز کے 2 جز ہے کہ پڑھنا اور بعد میں قائم کرنا، تو صرف ایمان والوں نہیں پڑھنا چاہیے نماز، ان کے لیے نماز، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا صرف نماز صرف مردوں کے لیے، صلاۃ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ تو آپ کو مسلم معاشرے میں کچھ ایسی جماعتیں ملیں گی جو یہ بتلائیں گی قرآن کے خلاف کہ نہیں بھائی، وہ پہلے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نماز کو جایا کرتی تھی صلاۃ کے لیے عورتیں، خواتین مسجد میں، مساجد میں، لیکن اس کے بعد میں کیا ہو گیا کہ زمانہ خراب ہو گیا۔ اس پہ بھی میرے درس قرآن موجود ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا، غالباً اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں وہ پھر مسجدوں میں جانا آپ نے منع کر دی۔ دیکھیے اب قرآن میں یہ بتاتا اللہ تعالیٰ کہ زمانے کو برا مت بولو، زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں خود ہوں، اور زمانہ خراب ہو گیا تھا۔ پھر ایک طرف دوسری جانب یہ بتاتے کہ ایسا پیس قائم ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں کہ بھیڑیا، اور ایک محاورے کے طور پر بتایا جاتا ہے اس میں کہ بھیڑیا اور بکری ایک ساتھ پانی پیتے تھے، اس طرح سے ایک طرف اس طرح سے پیس بتایا جاتا ہے کہ ایسی شانتی پرستاوت ہوئی تھی۔ اب پھر بتاتے یہ کہ مسجد میں عورتیں جاتی تھی تو چھیڑ دی جاتی تھی۔ دیکھیے یعنی تال میل نہیں بیٹھتا، تو پھر وہ مسجد میں آنا عورتوں کا بند کرا دیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو یہ تھا کہ جمعے کا خطبہ سننے بھی آنا پڑتا تھا، جو خواتین حیض کی حالت میں ہوتی ہے، ایم سی پیریڈ میں ہوتی، تو ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ ایک چبوترا آج بھی موجود ہے، وہاں بیٹھتی تھی اور جمعے کا خطبہ سنتی تھی۔ باب نساء مسجد میں تھا کہ عورتوں کا آنے جانے کا دروازہ الگ، تو سارے اہتمام ہوتے نماز کے لیے۔ یعنی یہ کہ نماز قائم تو بات کی بات ہے، لیکن نماز پڑھنے سے خواتین محروم ہیں آج۔ پھر کچھ جماعتیں ایسی بھی ملتی جیسے اہل حدیث جماعت اسلامی والے، اور کہ وہ مانتے کہ بھائی بالکل یہ غلط ہے، عورتوں کی نماز ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی دوسری نمازیں جو دیگر اگر گھر میں پڑھ لی گئی تو بھلے ہی وہ نماز گھر میں ہو جائیں گی فرض نماز، لیکن جمعہ تو جماعت کے بغیر ہوتا ہی نہیں نا۔ تو آپ کی مسجد میں جمعہ کا تو اہتمام ہونا چاہیے، تو ان کی کئی مساجد میں کئی مقامات پر جمعہ کا اہتمام ہوتا، لیکن کچھ مقام ایسے بھی ملیں گے جہاں پر جمعے کا بھی اہتمام نہیں۔ بولنے کے بعد میں تنقید کرو تو برا لگتا ان کو، اور باقاعدہ ان کا مرکز، ان کی مسجد، وہاں ساری ایکٹیویٹیز وہاں پر ہو رہی، لیکن ان کی خواتین جمعے سے محروم۔ اور پھر 3 جمعے چلے گئے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ایمان والا، مطلب مرد خارج ہو جاتا، عورت خارج نہیں ہوتی، تو اس کا ذمہ دار کون؟ یہ حق مارنا نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جہاں دعویٰ آپ یہ کرتے ہو اقامت دین کا کہ دین کو قائم کرو، اور وہاں پر نماز کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، نماز و صلاۃ کو قائم کرو، اور جمعے کی صلاۃ ہی قائم نہیں ہے آپ کی، جبکہ کیسی اس کے قرآن کی آیتیں ہیں کہ انہوں نے سبت کا قانون، سنیچر کا قانون توڑا تو بندر بن گئے۔ جمعے کا قانون توڑ رہے آپ، اقامت دین ہو رہا ہے کہ آپ کا؟ پھر وہ آیت آپ پر نہیں ہوتی لاگو، وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تنقید کرنے کے بعد میں بھی آپ کرنے کو تیار نہیں، اس کی درستی ماننے کو تیار نہیں، وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کو بات بہت ناگوارا گزرتی ہے کہ تم کہو کچھ یا کرو کچھ، بات کرو اقامت دین کی، اور تم اتنے کمزور اور بے بس کہ تمہاری خود کی اپنی مسجد، اپنی مطلب مسجد تو اللہ کی ہوتی، تمہارے اس میں مینجمنٹ میں پورے لوگ تمہارے، اور اس کے بعد میں بھی تم نمازوں کا، جمعے کی نماز کا اہتمام نہیں ہو رہا وہاں پر، اور شرک میں کی عید ملن کے پروگرام، بڑے بڑے پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور مٹکے ایسا جا رہا ہے بالکل ڈیکوریشن، ہم اقامت دین کا کام کر رہے ہیں۔ کیا خاک اقامت دین کا کام کر رہے ہیں آپ؟
تو ان لوگوں نے سمجھنا چاہیے اس چیز کو. تنقید کی اجازت ہے، لیکن تنقید کے بعد میں برا لگتا، پھر کیوں نہیں ہوگا ایسا؟ تو پھر اجتماعیت میں کوئی سلجھا ہوا شخص ہے، اس طرح کے کئی غلطی اگر آپ کی رہی تو پھر کیوں آپ کی اجتماعیت سے جڑیں گا وہ؟ تو پھر اس کو یہ بولا جاتا ہے کہ اس کو بھیڑیے نے اچک لیا، اجتماعیت کے بغیر اسلام نہیں ہے. پھر وہ آیت کا کیا ہوگا؟ اس شخص سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلم ہوں. یا یہ بتایا کہ اللہ نے کہ اس اجتماعیت سے بغیر اور کس کی بات ہو سکتی ہے، کہ بڑی اجتماعیت بولا، اس شخص بولا، پرٹیکولر ایک شخص کی بات کیا کہ وہ اکیلا بھی ہے اور اللہ کی طرف بلاتا ہے. کہ اللہ کہتا ہے نا، اللہ نے فرما دیا نا دین کو قائم کرو، آپ ذمہ داری لے رہے ہیں نا، ایسا بتا رہے ہیں کہ ہم دین کو قائم، ہمارا نظم الاحکامات دین ہے، تو پھر نماز کیوں نہیں قائم کر پا رہے آپ؟ کیا وجہ ہے نماز قائم نہیں کرنے کی؟ اور بھی دوسرے کئی معاملات ہیں جس میں آپ کو یہ اس طرح سے اجتماعیت پھنسی ہوئی دکھائی دیں گی. تو میرا کہنے کا مطلب جو اس میں ہے تو اس سے جماعت سے نہیں جڑنا، اس طرح سے میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ ہم ان سے جڑے. جماعت پلیٹ فارم ہے اللہ کے دین کا کام کرنے کا، اس سے انکار نہیں، لیکن ہم تنقید بھی کریں ان کو بڑے اچھے انداز سے. لیکن درس قرآن اور کئی چیزیں، کئی ایکٹیویٹیز ان کی بہت بہترین ہے جس کو میں لائک کرتا اور کئی لوگ لائک کرتے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جہاں پر چیز پہ ہم تنقید کریں گے تو اس کا کریکشن درستی ہوں گی، خیال کریں گے. لیکن اب ان کو برا لگتا ہے تو لگتے رہے برا. قرآن میں وہ آیتیں بھی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے فرما دیا کسی کو وہ چیز گرا گزرتی، تو چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوارا گزرے، کافر کوئی گالی نہیں ہوتی میرے بھائی. ایک اللہ کی بات جس کا انکار کرنا، جو تمہارے بس میں ہے، تم کر سکتے اور تم اس کو کر نہیں پا رہے یا کرنے کو تیار نہیں ہے. ارے اور خواتین کی جماعت شروع کرتے، وہاں 2 آئے 4 آئے کتنے آئے؟ ارے آپ کے رکن جماعت تو وہاں 20-25 جو بھی 15 تو ہوں گے، تو 15 تو آئیں گے، 15 میں کے 10 تو آئیں گے. ان چیزوں کو